علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن. انٹرنیشنلی رینوڈ اسکالر، دا انسپائریشنل اسپیکر. یونیورسٹیز میں آپ کو نوجوان اس وقت سنتے ہیں. ہمارا جامعہ گجرات ہو، ICA کی دھرتی ہو، یا پاکستان کی ممتاز جامعات اور یونیورسٹیز ہوں، تو نوجوان طبقہ بھی آپ کو سنتا ہے. دا انسپائریشنل اسپیکر، دا بیرسٹر الشیخ سید اسرار الحسن سروری قادری، ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت لیکچر سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر، معنبر اور منور فرمائیں. آپ ادھر آگے رکھ لیجیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام. All praise to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no God but Allah. If someone seeks help from anyone but Him, he is worthy of contempt. If someone follows any path but his, he has gone astray. If Allah subhanahu wa ta'ala does not provide a light for someone, that person has no light. Blessings and peace be upon Khatam al-Nabiyyin Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Blessings and peace be upon the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Blessings and peace be upon the ashab of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam and the successors to the guidance until the day when they shall all be resurrected. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پر جھکا ہو. جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا. آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو. میرے انتہائی محترم قبلہ شیخ پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب مدد اللہ علی, my esteemed scholars, our honorable guests including the respectable BC Varg Sahab, most honorable and esteemed members belonging to the academia, in particular University of Gujarat, my highly capable and respectable members belonging to the Gujarat Chambers of Commerce, many respectable educational institutes and their members, I welcome you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حضرات محترم, آج 2 اکتوبر 2024 ہے اور آج سے 5 دنوں میں 7 اکتوبر 2023 جو حملہ غزہ پر ہوا اس کی اینیورسری ہے. ایک ایسا دن جب ایک ایسا ظلم شروع ہوا غزہ کے مسلمانوں پر جس کی تاریخ کم از کم 100 سال پرانی ہے, اور اس ظلم کی تاریخ میں
7th of October 2023 is a black day. ایک سیاہ دن ہے جس نے آج کے دور کی انسانیت کو بے نقاب کر دیا. مغربی ممالک کے ڈبل سٹینڈرڈز کو بے نقاب کیا. وہ ممالک یورپ سے لے کر امریکہ تک جو انسانیت کے حقوق کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہی ممالک دوسری طرف لاکھوں کروڑوں مظلوم لوگوں کو مارنے کے لیے ظالموں کو ہتھیار بنا کر دیتے بھی ہیں. پچھلے صرف ایک سال میں کم و بیش 20 بلین یعنی 20 ارب ڈالرز کے ہتھیار بنا کے دیے گئے ہیں، جس سے لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں صرف ایک سال میں. یہ وہ ممالک ہیں جن کی تاریخ ہیومن رائٹس کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی قراردادیں پاس کرنے سے بھری ہوئی ہے. And all for the right reasons. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارے اس آج کے ماڈرن دور کے اندر یہی ممالک ہیں جو ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار بھی سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے انسانی حقوق کے لیے ڈاکیومنٹس تیار کیے جو دراصل مسلمانوں کے ہی ہاتھوں سے ہو کر انہیں ملے، مگر سارے کا سارا کریڈٹ ویسٹرن سیولائزیشن نے لیا ہوا ہے. ان مغربی ممالک کے وجود کی فلسفی، ان کا فلسفہ انسانی حقوق کے حوالے سے جن ڈاکیومنٹس پر بیسڈ ہے. The philosophy of existence of Western civilization is based on the documents that I would like to mention to you. جیسے کہ Magna Carta in 1215, Bill of Rights in 1689, the French Declaration on Rights of Man and Citizens in 1789, the US Constitution and Bill of Rights in 1791. اور پھر ان کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے فلاسفرز بھی شامل ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑا بڑا کام کیا ہے ہیومن رائٹس کی یونیورسلٹی کے حوالے سے، جیسا کہ تھامس پین، جان سٹیورٹ مل، ایمانوئل کانٹ، ڈیکارٹ، ڈیوڈ ہیوم، ہیگل، ولیم لوئڈ گیرسن. اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ویسٹرن آرگنائزیشنز بھی ہیں جنہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے بہت بڑی بڑی موومنٹس چلائیں، شروع کی، یعنی کہ لیبر یونین موومنٹ، ویمنز سفریج موومنٹ، نیشنل لبریشن موومنٹ. اور پھر اسی صدی میں 19ویں صدی میں فاؤنڈیشنز بھی بنائی گئی، انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس، 1864 لائبر کوڈ، جنیوا کنونشن، سیٹنگ اپ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا. اور پھر 20ویں صدی کے اندر لیگ آف نیشنز تیار کی گئی ٹو الاؤ فار ڈسارممنٹ، preventing war through collective security, settling disputes between countries through negotiation. It was basically created to promote international cooperation and to achieve international peace and security so that the tragedy and the travesty of World War I will not be repeated. پھر اس کے بعد یہ جو لیگ آف نیشنز تیار کی گئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جنگ کو روکا جائے، انسانی زندگی کا تحفظ کیا جائے اور بات چیت سے لڑائی ختم کی جائے. مگر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد انفارچونیٹلی بد نصیبی سے دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی، ورلڈ وار 2 ہو گئی. اس کے لیے لیگ آف نیشنز کو ریپلیس کر دیا گیا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ، UN کے ساتھ. UN was set up after World War II with the primary goal of bolstering international peace and preventing conflict. People wanted to ensure that never again would anyone be unjustly denied life, freedom, food, shelter and nationality. اور اس کے ساتھ ساتھ 1948 کے اندر Universal Declaration of Human Rights was passed, an international Magna Carta, ایک ایسی Magna Carta agreement جس کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر رسائی ہے، جس میں 130 ممالک اس کے ممبران ہیں، جو آج تک انہی ڈاکیومنٹس کی بیسس کے اوپر جن کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، انہی آرگنائزیشنز کی مدد سے جن کا میں ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں، ان ممبرز نے، ممالک نے پوری دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے تحفظ کی بات ہر پلیٹ فارم کے اوپر جا کے کی. مگر آج ان سب کو میں مخاطب کر کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جن کا میں نام نے لیا ہے اور جن کا نام لینے کا وقت نہیں ہے، سب ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن، فاؤنڈیشنز، انڈیویجولز، سب کا نام، سب کو مخاطب لے کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 7 اکتوبر 2023 کو آپ کہاں تھے؟ Where were you on the 7th of October 2023? آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. 7 اکتوبر 2023 کو ہم سب بے نقاب ہو گئے، جس میں سب سے پہلے مغربی ممالک، ان کا فلسفہ، ان کی سوچ بے نقاب ہوئی. انہوں نے اپنے ہی انسانی تحفظ کے اصولوں کو بری طرح پامال کیا.
معتبر سرویز کے مطابق چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اس پچھلے صرف 1 سال میں کم از کم 3 لاکھ غزہ کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں شیر خوار بچے ذبح کیے گئے ہیں، گھروں کے گھر پلک جھپکنے میں خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہیں. اور پھر یہ جنگ اسرائیل سے لے کر ایران، یمن، لبنان، سیریا، شام، ہزاروں مظلوم لوگوں کی جان لے چکی ہے، اربوں کھربوں ڈالرز کا نقصان ہو گیا ہے. مگر دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، جن میں مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ ہمارے 57 مسلمان ملکوں کے لیڈرز بھی شامل ہیں. اگرچہ یہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ان 57 مسلمان ملکوں میں کچھ لیڈرز ابھی بھی ایسے موجود ہیں جو دلیر مسلمان، غیرت والے مسلمان لیڈرز ہیں، جنہوں نے آج بھی ہر سطح پر جا کر لڑائی لڑی ہے مسلمانوں کے لیے، اور لڑ بھی رہے ہیں. مگر بد نصیبی سے زیادہ تر مسلمان لیڈرز خاموشی سے کھڑے ہو کے یہ ظلم کا تماشا دیکھ رہے ہیں. ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو بس ایک ہی بات سے پڑی ہے کہ ہم صرف وہ اقدامات کریں، صرف وہ کام کریں جس سے ہماری طاقت اور دولت میں اضافہ ہو. ان کو رسول اللہ کی امت پستی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے سینے میں وہ درد نہیں ہے امت کے لیے جو رسول اللہ کے سینے میں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری سانس تھی تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے. کہنے لگے میں قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میں نے اپنے کان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کے ساتھ رکھا. حضرت علی فرماتے میں نے جب اپنے کان کو حضور کے لب مبارک کے ساتھ رکھا تو اپنی آخری سانس میں جو حضور فرما رہے تھے وہ یہ تھا، ربی حبلی امتی امتی، کہ اے میرے اللہ میری امت کو بچا جا. لے کر پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. مگر میرے بھائیوں غور سے دیکھو، زیادہ تر مسلمان حکمرانوں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امت کس حال میں. مگر یہاں میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ان سب حکمرانوں کو چھوڑ دیجئے، اس دنیا میں اس وقت مسلمان کی تعداد 2 ارب ہے، 2 بلین ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ 2 بلین بندہ کدھر ہے؟ یہ 2 ارب مسلمان کہاں ہے؟ یہ حضور کی امت کہاں ہے؟ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے. یہ تو عظیم امت ہے. This is a great ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Where is it? اس کو تو رب نے وہ مقام دیا ہے جس کو دیکھ کے دوسرے نبی کی امتیں رش کرتی ہیں. یہ وہ امت ہے جس کی شان آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے یہ حدیث پاک روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان موسیٰ علیہ السلام لما نزلت التورات وقرأها وجدا فيها ذکر هذه الامہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے پڑھا اور اس میں امت محمدیہ کا ذکر پایا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا پاک پروردگار میں نے تورات کی تختیوں میں امت محمدیہ کا ذکر پایا ہے جو آخری ہوں گی مگر جنت میں پہلے جائیں گے اور ان کی شفاعت بھی فرمائی جائے گی. حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں بنتی کرنے لگے، التجا کی کہ یا پاک پروردگار make this ummah my ummah، اس امت کو میری امت بنا دے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جواب آیا قال تلک امت محمد، رب نے فرمایا یہ امت میرے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی مولا میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا ہے جس کی دعا رد نہیں ہوگی،
یا اللہ ان کو میری امت میں سے کر دے. جواب آیا قال تلک امت محمد، اے موسیٰ یہ امت میرے محمد کی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں مولا میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا ہے جس میں یہ خوبیاں ہوں گی، جن کی انجیلیں ان کے سینے میں ہوں گی، جو صدقہ اپنے ہی پیٹوں میں ڈالیں گے مگر پھر بھی ان کو اجر دیا جائے گا. اس امت کے پاس اول سے لے کر آخر تک کا علم ہوگا. یہ امت وہ ہوگی جو مسیح دجال کو قتل کرے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام منت کرنے لگے یا اللہ یہ امت میری کر دے. جواب آیا قال تلک امت محمد، فرمایا یہ امت میرے محمد کی ہوگی. اس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں پر گر جاتے ہیں، سر کو سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولا اگر یہ امت میری نہیں ہو سکتی تو قالت ربی فجعلنی من امت محمد، مولا تو مجھے موسیٰ کو محمد کی امت میں سے کر دے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. سامعین ذی وقار یہ عظیم امت محمدیہ اتنی شان والی کہ جس کا حصہ بننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں. آج کے 8 ارب انسانیت میں سے اس امت کی تعداد 2 ارب ہے. یہ کدھر ہے؟ Why has the ummah become ineffective and meaningless? اس کا وجود آج کے دور میں اتنا بے معنی کیوں ہو گیا؟ کیا امت مر چکی ہے؟ Is the ummah dead? کیا امت محمدیہ اب دنیا میں نہیں رہی؟ Has it left this world, this temporal abode of existence? کیا یہ امت مر چکی ہے؟ نہیں، یہ امت مری نہیں. ڈاکٹر طاہر سویدان جو ایک جید اسلامک اسکالر بھی ہیں، he is an Islamic author, a prolific speaker, a businessman, research analyst, a visionary and a political strategist. ان کے مطابق امت محمدیہ مری نہیں ہے، کہتے ہیں یہ سخت بیمار ہے. The ummah of Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم is terribly sick اور بہت عرصے سے بیمار ہے. اور 5 ایسے امراض آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو امت محمدیہ کو لاحق ہیں، جس نے اس امت کو پیرالائز کر دیا ہے، مفلس، غریب، لاچار کر دیا ہے. جب تک ان کا علاج نہیں ہوتا، ان 5 ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، تب تک یہ عظیم امت محمدیہ اپنے اصل مقام پر فائز نہیں ہوگی. پہلا ڈیزیز، پہلی بیماری جس کی امت محمدیہ شکار ہے، یاد رکھیں وہ بیہیویئر ڈس آرڈر ہے. مسلمانوں کا برتاؤ کیسا ہے؟ آئیے دور نہیں جاتے، اپنے مسلمان ملک پاکستان کی سڑکوں سے لے کر، گلیوں سے لے کر گھروں کے اندر کے ماحول تک کو دیکھ لیجئے. سڑکیں گلیاں ہماری گندگی سے بھری ہوئی ہیں اور گھروں کے اندر ساس بہو سازش کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی. ہمارے بیٹے بیٹیوں کا اپنی مسجدوں کے ساتھ برتاؤ دیکھیے، کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ کمزور ہے، اس لیے مسجد ان کے لیے وہ معنی نہیں رکھتی جو ہمارے اور آپ کے بزرگوں کے لیے رکھتی تھی. دوسرا ڈیزیز، دوسرا مرض، بیکورڈ تھنکنگ ڈس آرڈر، یعنی پسماندہ سوچ. آئیے دیکھیے، چاہے یہ ایجوکیشن کے سیکٹر ہو، ہیلتھ سیکٹر ہو، ملٹری سیکٹر ہو، مسلمان سوچ کے اعتبار سے پیچھے رہ گیا، بیکورڈ ہو گیا. ورلڈ کمپیٹیٹیو رپورٹ ہے، چونکہ ہماری اکیڈیمیا کے بڑے ہی معتبر اور اسٹیمڈ اسکالرز بھی بیٹھے ہیں، میں اس لیے ریفرنسز دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ جا کے اس پہ ضرور ریسرچ بھی کیجئے. ورلڈ کمپیٹیٹیو رپورٹ کے حوالے سے جو ہر سال پبلش ہوتی ہے، جس کے اندر 4 ایریاز آف پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے. پہلا گورنمنٹ ایفیشنسی، دوسرا اکنامک پرفارمنس، بزنس ایفیشنسی اور انفراسٹرکچر ایفیشنسی. اس لسٹ میں مسلمان ممالک ٹاپ 20% میں بھی نہیں آتے، ٹاپ 20% میں بھی نہیں آتے. This is not befitting the great ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. تیسرا مرض یعنی بیماری جس کی امت شکار ہے وہ ہے ایفیکٹیونیس کے حوالے سے، کہ دنیا میں امت محمدیہ کا اثر کتنا ہے انفرادی اعتبار سے، یا پھر کمیونٹی یا کمپنی اور آرگنائزیشن کے لیول، یا پھر آپ یہ دیکھ لیے ملکی لیول کے اوپر کتنا کر اثر رسوخ ہے اس امت کا. میرے بھائیوں، گلوبل سٹیج کے اوپر ایفیکٹیونیس اور پروڈکٹیوٹی میں مسلمان ممالک کا شمار ڈیولپڈ ملکوں میں نہیں کیا جاتا، ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں کیا جاتا.
چوتھی بیماری جس کی امت شکار ہے وہ تھنکنگ، سوچ اور ویژن کے معاملات کے حوالے سے ہے. ہماری سوچ اور ویژن کا اگر میں آپ کو صرف ایک مثال دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں، اندازہ لگانا ہے تو دیکھیے جہاں دنیا میں حضرت کم و بیش آدھے ارب سے زیادہ خواتین موجود ہیں جن کے لیے ایز اے امہ ہم نے کوئی رول نہیں رکھا ہوا. اسی طرح پاکستان میں 25 کروڑ عوام میں سے 51% خواتین ہیں، یعنی کہ 12 کروڑ 75 لاکھ خواتین ہیں. مگر اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود دیکھیے ہماری سوچ اور ویژن کا لیول دیکھیے. ہماری مسجدوں میں، ہمارے کمیونٹی سینٹرز میں یا پھر آرگنائزیشن میں تعلیم و تربیت کی ایکٹیویٹی یا پھر سوشیو ریلیجیو پولیٹیکل ایکٹیویزم کے حوالے سے ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے کوئی خاص فیسلٹی کا انتظام نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں ان کے لیے there is absolutely no role for them to play within the public sphere جس کا گلوبل لیول کے اوپر کوئی اثر رسوخ یا امپیکٹ ہو سکے. یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ ایبسولوٹلی اس طرح، یقیناً کچھ ایسی آرگنائزیشن ضرور موجود ہیں جو اس حوالے سے الحمدللہ مثبت کام کر رہے ہیں، مگر شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اوورآل ہمارے ہاں خواتین کے لیے جو کل کی مائیں ہیں کوئی ایسا سسٹم یا پروسیس ان کی تعلیم اور ٹریننگ کے حوالے سے موجود نہیں ہے جس میں سے گزر کے ایک دن گلوبل لیول کے اوپر یہ اسلام کا بول بالا کر سکے. اور میرے بھائیوں، پانچویں جو بیماری ہے جس کو عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہی بیماری ہے، پانچویں جو بیماری ہے جو امت محمدیہ کو لاحق ہے وہ ہے لیڈرشپ کے حوالے سے. وہ لیڈرشپ کے حوالے ہمارے پاس نا مسلمان لیڈروں کا ایک بحران ہے، ایک فقدان ہے. آج 100 سال گزر چکے ہوئے ہیں. The Ottomans have left us. 100 سال گزر چکے ہوئے ہیں کہ اس امت محمدیہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے. امت محمدیہ اب 100 سال اپنے خلیفے کے بغیر گزار چکی ہے. اور آج کوئی بھی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ ٹاپ کے اوپر ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں، پولیٹیکل سیکٹر میں، سوشل سیکٹر میں ہمارے پاس کوئی لیڈر موجود نہیں ہے. اور باٹم ٹیئر کے اندر کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جو لیڈر تیار کر کے اوپر بھیجے. بے شک ایک دو چہرے آپ سب کے ذہنوں میں، ہمارے سب کے دلوں میں آ جائیں گے پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں سے، جن میں چند پاپولر لیڈرز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ 1 2 4 6 10 یا 100 لیڈر پورے سیکٹرز کو کور کر سکیں. میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ مڈل ایسٹ کا اگر آپ ایجوکیشن کا بجٹ دیکھیں تو یہ جاپان سے زیادہ اپنے ایجوکیشن بجٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں. مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے نتیجے کدھر ہیں؟ Where are the results؟ ریزلٹس کہاں ہیں؟ ہر جمعے کو پوری دنیا کے اندر 1 ملین 10 لاکھ مسجدوں میں 10 لاکھ خطبے کیے جاتے ہیں. لاکھوں کروڑوں مسلمان، اربوں مسلمان جمعہ جا کے پڑھتے ہیں جن کو 10 لاکھ مسجدوں کے اندر 10 لاکھ خطبے دیے جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں ریزلٹس کدھر ہیں؟ Where are the results؟ نتائج کدھر ہیں؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک لیڈر آئے جادو کی چھڑی پھیرے اور سب کچھ ٹھیک کر دے، کیونکہ جو بھی آئے گا 5 سال 10 سال 15 سال میکسیمم لیڈرشپ کرے گا. پھر اس کے بعد کیا؟ ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ ایک لیڈر ہو، ہم سسٹم چاہتے ہیں، ہم انسٹیٹیوٹس چاہتے ہیں، ہم ادارے چاہتے ہیں. We need schools, we need colleges, we need universities, we need educational training centers, we need seminaries جو مضبوط ہوں، کمپرومائز نہ ہو، جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو، جو اچھے لیڈر پروڈیوس کرنے کا کام کرے. یعنی 1 2 4 کمزور لیڈر سسٹم سے نکل کر اوپر تک پہنچ بھی جائے، پیچھے سے پروڈکشن لائن لیڈروں کی اتنی اچھی اور تگڑی ہو کہ کمزور لیڈروں کا ہماری سوسائٹی اور کمیونٹی کے اوپر کوئی ایسا امپیکٹ یا لانگ لاسٹنگ اثر نہ ہو. بھائی صاحب میں کہنا جو چاہ رہا ہوں وہ مختصر یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک طارق بن زیاد نہیں چاہیے، ہمیں صرف ایک محمود غزنوی نہیں چاہیے، ہمیں صرف ایک صلاح الدین ایوبی نہیں چاہیے، ہمیں صرف ایک ٹیپو سلطان نہیں چاہیے، ہمیں صرف ایک محمد بن قاسم نہیں چاہیے، ہمیں صرف ایک نادر شاہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف ایک محمد علی جناح قائد اعظم نہیں چاہیے، ہمیں صرف ایک محمد اقبال نہیں چاہیے. ارے ہمیں تو ہزاروں ایسے چاہیے جن میں صداقت صدیق اکبر کی طرح ہو، انصاف پسندی فاروق اعظم کی طرح ہو، سخاوت عثمان غنی کی طرح ہو، شجاعت، دلیری، ہمت، حوصلہ، حلم، علم، عمل، حکمت مولا علی کی طرح ہو. یعنی گفتار میں، رفتار میں، کردار میں، اخلاق میں، پوری کی پوری سیرت میں محمد عربی حبیب خدا آقا دو جہاں نور مجسم امام الانبیاء کی طرح ہو. کیونکہ یا رسول اللہ حسن یوسف کی قسم، عشق بلالی کی قسم، ہیں حسین لاکھوں مگر تم
سا ہنسی کوئی نہیں. کھائی قرآن نے ہمارے روئے انور کی قسم, ایسے گیسو, ایسا رخ, ایسی جبیں کوئی نہیں. آپ نبیوں کے نبی ہیں, آپ کے بن یا نبی, یہ بھی ہے بہتر بھی ہے پر بہترین کوئی نہیں. سامعین دی وقات, انسٹیٹیوٹس بنانے پہ تو بن جائیں گے, بن بھی رہے ہیں اور بنے بھی ہوئے ہیں, مگر ہمیں صرف چار دیواری نہیں چاہیے. ہمیں ہمارے پاس ایسی ماشاءاللہ بڑی بلڈنگز ہیں, ہمیں ایسا انسٹیٹیوٹ چاہیے جو ہمارے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈل کے مطابق بنا سکے, اخلاق کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, ویژن کے اعتبار سے. ہماری انسٹیٹیوٹس انشاءاللہ ہمارے بچوں کو رسول اللہ کی طرح مصیبت میں, مشکل میں, تنگ دستی میں, ظلم کے ماحول میں ثابت قدم رہنا سکھائے. ہمارے بچوں کو ثابت قدم رکھے اور یہ سکھائے کہ کیسے کیا جاتا ہے ثابت قدم, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو ثابت قدم رہے, پرزویر کیا مکہ میں جب کفار مکہ نے مخالفت کی. رسول اللہ نے پرزویر کیا, ثابت قدم رہے مکہ میں جب قریش مکہ نے آپ کو راستے میں ہٹانے سے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے. رسول اللہ ثابت قدم رہے جب طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے. رسول اللہ ثابت قدم رہے مدینے میں. رسول اللہ ثابت قدم رہے حدیبیہ میں. رسول اللہ نے کبھی انتقام نہیں لیا. رسول اللہ نے آخرت کے لیے اپنی دنیا کو قربان کر دیا تاکہ خدا کا دین سب تک پہنچ سکے, مجھ تک پہنچ سکے, آپ تک پہنچ سکے. ہمیں اور ہمارے بچوں کو, ہمارے انسٹیٹیوٹس کو رسول اللہ کی طرح ثابت قدم ہمارے بچوں کو سکھائے کہ کیسا ثابت قدم رہا جاتا ہے. ہمارے انسٹیٹیوٹس حضور کی طرح ہمارے بچوں کو پرزویر کرنا سکھائے اور پڑھائے اور بتائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو امت محمدیہ کا حصہ ہوں گی بیمار نہ ہو بلکہ عظیم بنے. میرے بھائیوں دیکھو, یہ 5 امراض جن کا میں نے ذکر کر دیا جس کی وجہ سے امت محمدیہ بیمار ہے, ان بیماریوں کی دراصل وجہ یہ ہے کہ ہم کثیر تعداد میں, میجورٹی آف مسلمز آر سچ, ہم کثیر تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جو انفرادی لیول پہ اور عوامی لیول پہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں. We have given up. We are disappointed with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. میں صرف ادھر نہیں رہتا, میں اپنے اللہ کرم اور فضل سے, میرا فیلڈ ورک کسی بارڈر کا محتاج نہیں ہے. I travel the world. میں پوری دنیا پھیلتا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں سب کو نہیں جانتا مگر جتنا میں پھرا ہوں میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ, امپیریکل ایویڈنس اور تجربے کے اوپر بتا سکتا ہوں. بچے سے لے کے بڑا, کثیر سارے نے, مگر اوورویلمنگ میجورٹی ایسی ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں. اور یہ سب کچھ کافی حد تک انفارچونیٹلی یہ نا امیدی اللہ کی رحمت سے ہم نے کسی نہ کسی طریقے خوراک سے, لاڈ پیار سے, جیسے بھی اپنے بچوں کے سینوں میں بھی یہ نا امیدی منتقل کر دی ہے. اسی لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جتنے میں نے 5 بیماریوں کا ذکر کیا, بیہیویئر کے حوالے سے, ایفیکٹونیس کے حوالے سے, پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے, لیڈرشپ کے حوالے سے, یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان کے روٹ کاز کو ٹریٹ کرنا پڑے گا. جس وجہ سے یہ بیماریاں اور یہ ڈیزیزز ہماری امت کو, رسول اللہ کی امت کو لگی ہیں, ہمارے بچوں میں آ رہی, ہمارے میں ہیں, اس کے روٹ کاز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے انسٹیٹیوٹس کے تھرو اپنی نسلوں کو تیار کرنا پڑے گا جو ایک دن رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق عظیم بنے. مگر اس سے پہلے اسلامک ویلیو سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوٹس میں ہمیں اپنے بچوں کا, آنے والی نسلوں کے لیے خدا کی رحمت سے ان کا اپنا سب کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا. There has to be a reconnection with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. چونکہ ہم overall اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور اسی لیے ہم کسی کام میں بھی ثابت قدم نہیں رہتے, جس کی وجہ سے ان تمام بیماریوں نے جنم لیا ہے. اور یہ شیطان کا, یاد رکھیے, ابلیس کا پسندیدہ طریقے واردات ہے جی, کہ ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں, ہم اتنے گناہگار اور برے ہیں, اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہیں, کہ ہم رب کی رحمت کے قابل ہی نہیں رہے. We have crossed all boundaries. ہم تو بہت دور نکل گئے ہیں نا جی, نا اللہ
اللہ نے سانو کتھے معاف کرنا ہے, اللہ تعالیٰ will not forgive us, لہٰذا ہم معافی نہیں مانگ. یہ شیطان کا یاد رکھیے گا پسندیدہ طریقے واردات ہے. میں اس کے مقابلے میں آپ کو حضور کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل امین نے آ کر مجھے کہا, یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کاش آپ دیکھتے اس دن جب فرعون مرا تھا. تو حضور نے پوچھا اس دن کیا ہوا تھا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ جیسے ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی فرعون سمندر میں ڈوب رہا تھا, میں نے جا کر اس کو ڈھونڈا اور اس کو سمندر کے فرش پر پایا, جہاں پھر میں نے اس فرش سے ایک مٹھی بھر کے خاک جو مٹی تھی وہ اٹھائی اور فرعون کے منہ میں ڈالنا شروع کر دی. فخشیت ان یقول لا الہ الا اللہ, کیونکہ یا رسول اللہ جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آخری لمحے میں یہ فرعون لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے رب سے معافی مانگ لے اور رب کی رحمت کا مستحق ہو جائے. یہ حدیث پاک یہ چیز واضح کرتی ہے کہ میرے بھائیو دیکھو رب کی رحمت کتنی وسیع ہے. یہ بات بتا رہی ہے کہ کتنی ایکسپانس اللہ تعالیٰ کی مرسی ہے کہ کائنات کے انسانوں میں سے جو سب سے برا انسان ہے وہ فرعون ہے, اور اس پہ علماء کا اجماع ہے. اور اگر فرعون بھی اپنی آخری سانس میں رب سے معافی مانگ لیتا تو خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ دنیا کے بدترین انسان فرعون کو بھی اللہ معاف کر دیتا. خدا کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا ہے نا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے جڑا پردے پاون آلا. میرے بھائیو یاد رکھو اس بات کو, فرعون کا وقت گزر گیا, اس کی اب توبہ نہیں ہونی, جان نکل گئی ہے, اس کا وقت, his opportunity has passed. مگر ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے. جب تک ہماری آخری سانس ہمارے حلق تک نہیں پہنچتی, یاد رکھیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. میں مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر گیا کونیا کے اندر, تو ادھر فارسی میں لکھا, میں وقت کم ہے اور میں اپنے اختتام کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں, تو میں آپ کو اس کا جو مفہوم ہے بتا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ تم نے 1,00,000 مرتبہ قسم کھا کے توڑ دی, تم نے 1,00,000 مرتبہ توبہ کر کے پھر وہی گناہ کیا, تم نے 1,00,000 مرتبہ معافی مانگ کے اپنی بات سے پھر گئے, کوئی بات نہیں, واپس لوٹا, تیرے رب کے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے بھائیوں آ جاؤ, اللہ کی رحمت کا دروازہ اس وائڈ اوپن کھلا ہوا ہے. اور پھر دیکھنا تیری میری دنیا اور آخرت انشاءاللہ تعالی بدل جائے گی. اور میرے بھائیوں دیکھیے یہ رب کی رحمت کی طرف سفر کی شروعات اللہ کے فضل و کرم سے آتے ہوئے بھی میں جناب سے گفتگو فرما رہا تھا. میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے فضل اور کرم سے یہ رب کی رحمت کی طرف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سفر شروع ہوتا ہے, the journey towards the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, یہ جو رب کی رحمت کی طرف سفر شروع ہوتا ہے, ہم نے الحمدللہ اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے لیے سلوک ایجوکیشن سسٹم سے کی ہے, جس کا پہلا حصہ سلوک انٹرنیشنل سکول ہے, جو اللہ کا فضل ہے, حضور کا صدقہ ہے. میرے مرشد, میرے شیخ, میری والدہ, میرے استادوں کے وسیلے سے مجھے ملا ہے. یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ہر لیول کے اوپر فزیکلی, ایموشنلی, انٹلیکچولی, سائیکولوجیکلی, اسپرچل لیول کے اوپر خدا کی رحمت سے رشتہ جوڑا جا سکتا ہے. میں آج یہ ہاتھ اٹھا کے بازو کھول کے میں آج آپ سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں, آئیے مل کر اس نیک کام میں حصہ لیتے ہیں. اس کا اجر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں دے گا, اور ہم اس سسٹم کو ہائر ایجوکیشن لیول تک لے کر جائیں گے, اور اسی کے ماڈل کے اوپر انشاءاللہ تعالی اور کئی انسٹیٹیوٹس بنیں گے جس سے جڑے ہر بندے کا رشتہ اللہ کی رحمت سے جڑ جائے گا, اور ان کے دل میں انشاءاللہ کل انسانیت کے لیے ایمپتھی بھی ہوگی, سمپتھی بھی ہوگی. مگر یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے, so that we know what we are talking about. یہ صرف یہ باتیں یا الفاظ نہیں ہیں, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میں جس رحمت سے اپنا اور آپ کا رشتہ اور بچوں کا رشتہ جوڑنے کی بات کر رہا ہوں, وہ رحمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ ہے خدا کی رحمت, this is a mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين